قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ النساء۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 175 آیات، 24 رکوع، 3035 الفاظ اور 16030 حروف ہیں۔ نام کی وجہ، نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں عورتوں کے متعلق اس قدر کثیر احکامات موجود ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النساء مشہور ہو گیا ہے۔ سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء کا ربط۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکام قرابت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے، اور قرابت کی پاسداری اور یتیموں اور وارثوں کے مال کی نگہبانی تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو تقوی کے حکم سے شروع فرمایا، جبکہ سورۃ آل عمران بھی تقوی اور صبر کے حکم پر ختم ہوئی۔ اس لیے سورۃ آل عمران کے خاتمہ اور سورۃ النساء کے آغاز میں خاص مناسبت ہو گئی کہ حقوق قرابت کی رعایت میں تقوی کی بھی ضرورت ہے اور صبر و مصابرہ بھی خاص طور پر درکار ہے۔ سورۃ النساء کی فضیلت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ النساء کی 5 آیات مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ دوسری، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اور تیسری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور چوتھی، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ اور پانچویں، وان تقوا حسنۃ یضاعفھا۔ اور سیدنا ابن عباس سے منقول ہے کہ مجھے سورۃ النساء کی 8 آیتیں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں پہلی ہے یرید اللہ لیبین لکم واللہ علیم حکیم، اور دوسری ہے واللہ یرید ان یتوب، اور آگے چلتے جائیں تو تمیلوا میلا عظیما، اور تیسری یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ پھر ابن مسعود کے قول کے مطابق 5 آیتیں بیان کی، یہ سب مل کر 8 آیتیں ہوئیں۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاری عمل کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ شان نزول۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کی نشوونما، جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جن میں جہالت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معاشیت اور تدبیر معاملات کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرا، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف مسلح طاقتوں کے ساتھ پوری قوت سے جاری تھا۔ تیسرا، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے اعلی رغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورۃ النساء کے خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح کی پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایت دی گئی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قوانین کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے۔ مسلمان کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان کے اندر جماعتی نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویہ پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنی اس پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں، منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔
مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی، ان نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے اطراف اور نواح کے مشرک قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھر کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھی اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمان کو مقابلہ کے لیے ابھارا اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں پھیلا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سریوں میں جانا پڑتا تھا اور اکثر ایسے راتوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو وضو اور غسل دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی اور جہاں خطرہ سرپر ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلہ کے لیے ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئیں اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت کے لیے ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دار اسلام کی طرف آ جائیں۔ یہودیوں میں سے بنو نذیر کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت معاندانہ ہو گیا اور وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے اور خود مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینہ سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقین سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے منافقین کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ غیر جانبدارانہ معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کردار بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں چھوٹنے نہ پایا ہے۔ جہالت کے مقابلہ میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا، اس کی توضیح کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین نے تینوں گروہ کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور یہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔